بی بی عائشہ فرماتی پتہ ہے نبی پاک کا ایک اور انداز کیا تھا، جب تشریف لاتے گھر میں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ جب آقا گھر آتے تھے سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ بی بی عائشہ فرماتی کانا اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، یعنی آپ علیہ السلام گھریلو معاملات کی ابتدا مسواک سے کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے نا میرے آقا پہلے گھر جا کے مسواک فرماتے، رات آرام کرتے، سرہانے مسواک رکھتے، عبادت کے لیے اٹھتے، پھر مسواک فرماتے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک کو مسواک کتنی پسند تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میلاد کا مہینہ ہے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مسواک کی سنت کو بھرپور طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی والے تو ایک ایکسٹرا جیب بھی بناتے ہیں نا، مسواک دیکھیں سینے کے ساتھ لگی رہے گی تو یاد بھی رہے گی، 10 15 20 روپے کی، آج کل 25 روپے کی ہوگی مسواک، مگر کتنی برکتیں، دانت صاف الگ ہوتے ہیں، دانت سے خوشبو الگ آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو مسواک کا عادی ہوگا اس پر ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو اس میلاد کے مہینے میں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مسواک پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں عمل کرنی ہیں، اور بس آخری باتیں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ گھر میں ماحول اچھا ہو جائے، گھر میں داخل اور گھر کے اندر جا کر کیسے ہم کیا آداب بجا لائیں، تو والد اور والدہ کو دیکھیں، جیسے میں نے کہا دست بوسی کریں، تعظیماً کھڑے ہو جائیں، دن میں کم از کم ایک بار والد صاحب کے ہاتھ اور والدہ کے پاؤں چوما کریں، والدین کے سامنے دھیمی آواز میں بات کریں، اپنی آواز کو بلند نہ کریں، ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیں، سنجیدگی اپنائیں، گھر میں تو تکار ابے تبے مذاق مسخری نہ کریں، سب سے آپ جناب سے بات کریں، اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اندر گھر آ جائیں، سو جائیں، لمبی ساری رات جو باہر رہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور اگر گھر میں لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، نیکی کی طرف نہیں آ رہے، تو اب اس کا طریقہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، اے اللہ میرے گھر والوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ میرے گھر والوں کو نیک بنا دے، مگر اس کے لیے پہلے میں بھی تو نیک بنوں نا، مجھے دیکھ کر گھر والوں میں فرق آئے گا، لیکن لڑنا نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں آخر میں قرآنی دعا جو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اب بڑی کمال کی دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیں، اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کرتے رہا کریں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے گھر والوں میں، میری ازواج اور بچوں میں محبت پیدا فرما، اے اللہ انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو یہ دعا کریں، محبت بھی بڑھ جائے گی اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ ایک اور پیارا طریقہ یہ ہے کہ گھر در شروع کر دیں، مکتبۃ المدینہ کی کتاب لیں، اپنے بھائی کو، بہن کو یا کسی کو بھی ساتھ بٹھا لیں کہ 5 منٹ درس سن لیں، انشاءاللہ اس درس کی برکت سے بھی گھر میں ماحول بنے گا۔ دوران بیان میں نے نیک اعمال کا ذکر کیا تھا، یہ رسالہ ضرور حاصل کریں یا اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، بس روزانہ پڑھنا شروع کر دیں کہ روز کے کتنے نیک اعمال میں نے کرنے ہیں، آج 5 کریں گے، ایک دن آئے گا 10 کریں گے، پھر 15 ہو جائیں گے، 20 ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا ہم سارے نیک اعمال پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بڑا پیارا اعلان کرنا ہے میں نے، انشاءاللہ آنے والی اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ محفل بغداد ہو رہی ہے۔ بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ۔ تو انشاءاللہ بہت سارے عاشقان رسول 11ویں شریف کے لیے مولا علی کی بارگاہ میں، نجف میں، امام حسین کی بارگاہ میں، کربلا میں، اور پھر غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد کے لیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو جا رہے ہیں وہ بھی، اب محبت تو سبھی کرتے ہیں نا، مولا علی سے کون پیار نہیں کرتا، امام حسین سے کون پیار نہیں کرتا، غوث پاک سے کون پیار نہیں کرتا، تو سب انشاءاللہ اتوار کو 9 بجے انشاءاللہ یہ محفل ہوگی، امیر اہل سنت بھی ہوں گے، خوب نعتیں، منقبت بغداد کی، کربلا کی، نجف کی باتیں ہوں گی، تو تشریف لائیں، اور یہ پروگرام مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اب آئیے، ہر جمعرات کو جو ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، تو تمام اسلامی بھائی
وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. لہ شافع امم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. وہ دعا کیا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ